ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم نے استاد کے پاس تحصیل علم کے لیے بھیجا، تو استاد نے ان سے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ بے تو اللہ تعالیٰ کی روشنی، سین اس کی بلندی اور میم اس کی مملکت ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا۔ ایک تو اس وقت جب اس کو مردود و مالعون بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر، اور تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ ساتوں آسمان والے، بلند مرتبہ رکھنے والے، بزرگی والے، پردوں والے اور مقرر فرشتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے سب اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی برکت سے میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی جب تک وہ اس کا ورد کرتی رہے گی۔ پھر حضرت خلیل اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے اس کی تلاوت اس وقت فرمائی جب وہ منجنیق کے پلڑے میں تھے، یعنی آگ میں پھینکے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو سلامتی کے ساتھ سرد فرما دیا۔ اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی برکت سے وہ فرعون اور اس کے جادوگروں پر، حامان اور اس کے لشکر، قارون اور اس کے پیروں پر غالب آئے۔ اس کے بعد اس کو پھر اٹھا لیا گیا۔ پھر وہ چوتھی بار حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس وقت ملائکہ نے کہا باخدا آج آپ کی سلطنت کامل ہو گئی۔ چنانچہ جس چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے وہ ان کی تابع فرمان بن جاتی۔ جس روز حضرت سلیمان علیہ السلام پر بسم اللہ اتاری گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں میں منادی کرا دو کہ جو شخص اللہ کی امان کی آیت سننا چاہتا ہو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیکل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جائے، وہ واعظ کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کا شوق رکھتا تھا ان کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا۔ چنانچہ تمام احبار بنی اسرائیل کے تمام قبائل اور گروہ محراب داؤد میں حاضر ہو گئے، کوئی عابد و زاہد باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھے اور ممبر ابراہیمی پر تشریف لے گئے اور ان کے سامنے آیت امان بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی۔ جس نے بھی اس کو سنا وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ غرض اس آیت کریمہ کے ذریعے سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے سلاطین پر غالب آئے اور اسی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کروا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس آیت کو پھر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم پر نازل کی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے کنواری مریم کے فرزند، تم جانتے ہو کہ یہ آیت کون سی تم پر نازل کی گئی؟ یہ آیت امان ہے، یعنی یہ فرمانے باری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو تم کھڑے بیٹھے لیٹے، آتے جاتے، چڑھتے اترتے، ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 درجہ درج ہوگی، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرات اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس نے اپنی قرات اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا کچھ خوف نہ ہوگا، اس پر موت کی سختی اور فشار قبر آسان ہو جائے گا، اور میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ میں اس کے لیے قبر کو کشادہ اور تا حد نظر روشن کر دوں گا۔ میں اس کو قبر سے اس حال میں نکالوں گا کہ اس کا بدن گورا اور چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ وہ نورانی چہرہ چمکتا ہوگا۔ میں اس سے بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو وزنی کر دوں گا اور صراط پر اس کو نور عطا فرماؤں گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میدان حشر میں منادی کی جائے گی کہ وہ سعید اور مغفور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے رب، کیا یہ انعام میرے لیے خاص ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے پیرو ہیں،
اور تمہارے طریقہ پر چلیں گے۔ تمہارے بعد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بھی یہ انعام خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اطلاع اپنے پیاروں کو دی اور ان کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوصاف اور کمالات ایسے ایسے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تابعین اور پیاروں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا تو آپ نے اپنے اصحاب یعنی حواریوں سے اس عہد کو تازہ کیا۔ چنانچہ جب آپ کے حواری اور متبعین گزر گئے اور ان کے بعد دوسرے لوگ آئے تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور دین کو بدل کر دنیا کو لے لیا۔ اس وقت یہ آیت امان نصارہ کے سینوں سے اٹھا لی گئی، صرف ان چند لوگوں کے دلوں میں باقی رہ گئی جو انجیل کے پیروں میں صاحب اسلام تھے، جیسے بحیرہ راہب وغیرہ۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مکہ میں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کریم کی صورتوں، خطوط اور کتابوں کے شروع میں لکھی جائے۔ اس آیت کا نزول رسول خدا کے لیے عظیم فتح و کامرانی کا باعث ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مسلمان صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا، میں اس میں ضرور برکت پیدا کر دوں گا۔ اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے، الہی اپنے اس بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں جنت میں داخل فرما دے۔ اور جب جنت کسی بندے کے حق میں دعا کرے تو اس کا جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترازو میں کس قدر وزنی اعمال ہیں۔ انبیاء ان کے جواب میں کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں یا گناہ دوسرے پلے میں رکھ دیے جائیں تب بھی یقیناً نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے توانگری، آتش دوزخ سے پردہ، زمین میں دھنسنے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی میں پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندروں میں تموج ہوا، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے اور شیطانوں پر آسمان سے انگاروں کی مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو ضرور شفا دے گا، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کے اسم اعظم اور اس اسم میں ایسا ہی تعلق و اتصال ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں۔